جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہمارا تیسرا جو لیکچر ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ اردو زبان کی ترقی میں صوفیہ کا کردار۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق صاحب نے کتابی شکل میں بھی وہ آ چکا ہے، اردو کے ارتقاء میں صوفیہ کا حصہ۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک بات کی گئی، بہت عرصے تک اس پہ ایمان بھی رکھا گیا کہ اردو کی سب سے پہلی جو نثر کی کتاب ہے وہ معراج العاشقین کو مانا گیا، اور بندہ نواز گیسو دراز کا جو رسالہ تھا بنیادی طور پر، تو بعد میں کہا گیا کہ نہیں، کتاب جو ہے وہ صبرس ہے ملا وجہی کی۔ تو ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ ایک تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، گیسو دراز جو ہے ان کے تو معراج العاشقین تصوف کے اوپر وہ رسالہ ہے، لیکن صبرس جو کتاب ہے اردو کی پہلی نثری کتاب، اس کا بھی جو کنٹینٹ ہے وہ سارے کا سارا وہ تصوف کے اوپر مبنی ہے، وہ داستانوی انداز ہے، اس میں تشبیہات بھی استعمال کی گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو اس کا تھیم ہے وہ تصوف کا ہے، صوفیانہ ہے وہ۔ تو یہ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ پہلے جو شعراء ہیں وہ یا نثر نگار ہیں وہ تصوف کی اوپر بات کر رہے تھے، یہ صوفی تھی۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں ایک بھکتی تحریک تھی، اور جس میں ہمارے مختلف مذاہب کے جو ہندوستان کے مذاہب تھے اس وقت، اس میں 3 بڑے مذاہب کے لوگ جو ہے وہ شامل تھے، جس میں بلکہ جین مت کے لوگ بھی اس میں تھے۔ تو یہ سارے جو لوگ تھے یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو زبان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ پنجاب میں اردو کے نظریے کے ساتھ منسلک اگر کر کے دیکھا جائے تو بابا فرید الدین شکر گنج، ان کے جو اشلوک ہیں جو گرو گرنتھ صاحب میں ہیں، خود بابا گرو نانک کے جو اقوال ہیں جو گرو گرنتھ صاحب میں ہیں، اور ادروائز بھی جو ان کے اقوال ہیں، اور ان کے تو اقوال زبان زد عام تھے کیونکہ لوگ اکھانڈ جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ منسوب ہیں، اور ان کے کلام سے بھی یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر کبیر داس جو ہیں جو بنارس کے رہنے والے تھے، اور جو ایک عوامی شاعر تھے، ان کے کلام میں بھی ہمیں وہ ان کے جو دوہے ہیں ان میں بھی ہمیں وہ آثار نظر آتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور ماٹی کہے کمہار سے تو کیا روندے موہے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں توہے۔ تو اب کچھ لوگ توہے پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو جو بھی ہے، بہرحال یہ جملہ جو ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مصرع پہلا اور دوسرا دونوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں ایسے لفظ نہیں ہیں جو ہمیں آج کی اردو میں مستعمل نہ ہو، یا اگر مستعمل اگر نہیں ہے تو کم از کم سمجھ میں نہ آ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو پنجابی کے جو شعراء ہیں، خاص طور پہ شاہ حسین ہیں یا بلے شاہ ہیں، تو چلیں ان کی قدامت کے اوپر اگر سوالیہ نشان لگے کہ وہ تو بہت بات کیے ہیں، تو ہم پیچھے اگر چلے جائیں تو ہمارے پاس جو امیر خسرو کے جو مرشد ہیں اور خواجہ جو نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی، ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں آگے انہوں نے ظاہر اس زبان کو آگے بڑھایا، اور ظاہر چشتی صوفیاء جو تھی ان کا ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ چونکہ
محفل سماع کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور محفل سماع فارسی میں ظاہر ہوتی تھی، لیکن مقامی لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ حال چڑھ جانا الگ بات ہے کہ وہ میوزک کا ایک جو ردھم ہے اس میں آ کر، اس کے اثر میں آ کر کسی کو کسی بھی زبان میں، وہ ظاہر اس کی زبان کوئی بھی نہیں ہوتی میوزک کی، لیکن لوگوں کو جو پیغام دیا گیا وہ ظاہر مقامی زبان میں قوالیاں جب شروع ہوئیں تو اس میں بھی اردو کا کافی عمل دخل تھا۔ پھر حضرت بختیار الدین کاکی ہوں، یا بابا فرید الدین قادری شکر ہوں، یا ملتان والے جتنی بھی گدیاں ہیں ان کے لوگ ہوں، یا اکراس دا کنٹری آپ کہہ لیں، یا اس وقت کا جو علاقے تھے ان سب میں جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں، تو سابقہ تو بہرحال انہیں مقامی لوگوں سے پڑھتا تھا، اور ان کی زبان میں ہی بات چیت انہیں کرنا پڑتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ملفوظات صوفیہ جو ہیں اس میں ان کا اردو کی ترقی میں اور ترویج میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اور ظاہر ہے پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں آ جاتی تھی جن کا استعمال لازمی تھا۔ مثلا لفظ اللہ اگر آ گیا ہے تو عربی میں اگر وہ خطبہ نہیں دے رہے، مقامی زبان میں دے رہے، لیکن لفظ اللہ جب بھی بولیں گے تو وہ ظاہر ہے عربی والا ہی بولیں گے۔ اور بھی مختلف جو نام ہے صفاتی، لیکن مقامی زبان میں بھی ظاہر وہ موجود تھے، وہ برہما ہو یا ایشور ہو، یا جو بھی یہاں پہ مختلف جو صفاتی نام جن میں اوتاروں کے نام بھی ہیں، وہ مختلف صفاتی نام ہیں اس ذات کے۔ پھر آپ دیکھیں گے ایک لفظ آتا ہے خدا، وہ فارسی کے ذریعے ہمارے پاس آیا، تو ظاہر ہے جو فارسی بولنے والا تھا اس نے کہا جی اچھا جو مالک ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، تو وہ جی خدا ہوتا ہے۔ اور جیسے عربی میں اس کے لفظ رب استعمال ہے، جو آپ کا روزی رسان ہوتا ہے، جو آپ کا منعم جو آپ کا ہوتا ہے، جو آپ کو چیزیں داتا ہوتا ہے آپ کا۔ تو اس طریقے سے یہ الفاظ غیر محسوس طریقے سے زبان مقامی کا حصہ یا مقامی زبانوں کا حصہ وہ بنتے گئے۔ اس میں پھر ایک جو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مقامی زبان میں شعر بھی کہتے تھے اور فارسی کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ ان کا بھی نام ہے کہ انہوں نے اس زبان کو آگے بڑھانے میں کافی مدد کی۔ پھر اس کے بعد شیخ عبد القدوس گنگوہی ہیں، جو اپنا تخلص الکداس کے نام سے کرتے تھے، اور وہ بھی شاعر تھی۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ مقامی جو صوفیات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اردو زبان کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ کردار ان کا ہے۔ پھر اس کے بعد پانی پتی ہیں جناب شیخ شرف الدین ابو علی قلندر، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی زبان کو آگے بڑھانے میں حصہ ہے۔ پھر شیخ بہاؤالدین باجن ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی زبان کو آگے بڑھایا۔ اور اسی طریقے سے جو سلسلہ ہے تبلیغ کا، اس میں جو اہم کام ہمارے سامنے آیا، جو مذہبی صحیفے تھے ان کی جب چھپائی کا کام شروع ہوا، تو اس میں بھی ظاہر ہے پھر جو صوفیاء ہیں یا جو عالم ہیں ان کا کردار جو ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ خود فارسی میں شاہ ولی اللہ کا قرآن کا ترجمہ بھی ایک سنگ میل ہے، اور جس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں پہ بہت زیادہ نازک مسئلہ تھا وہ، تو وہ بھی ایک ایسا مائل سٹون ہے، کیونکہ کوئی بھی تراجم جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ایک نئی چیز ہوتی ہے، ایک زبان کے اندر دوڑنے والے خون میں ایک اضافہ کر دیتے ہیں، نئی روح پھونک دیتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹوں کا اردو میں تراجم جو ہے، ایک شاہ رفیع الدین، اور ان کا جو ترجمے ہیں قرآن کے، ان کا بامحاورہ ترجمہ کرنا اور لفظی ترجمہ، یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ یہ اردو زبان کی ترویج میں ان کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ ملفوظات صوفیہ کا بہرحال یہ ہے کہ وہ جو ان کے مریدین لکھ لیتے تھے،
یا پھر وہ اپنے سینہ بسینہ جو علم پھیلتا تھا اس کے اوپر جو وہ کرتے تھے، بیان کرتے تھے ایک جگہ سے جا کے کہ مجھ سے نے یہ تعلیمات دی ہیں، یہ دی ہیں، یہ دی ہیں، تو وہ آگے چل کر کوئی بندہ ظاہر اس کو لکھ بھی لیتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتا ہوتا تھا اس زبان کا. تو اس طریقے سے کر کے جو ہے یہ زبان پھر صوفیہ نے بھی آگے پھیلائی. اور اس لیکچر کو بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم ایک ایک کے اوپر جو ہے وہ نمونہ کلام کے ساتھ اس بات کو بھی ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے.